सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक खूबसूरत और हसीन नाम है गाजी अब्बास अलमदार का। ये अब्बास दुआए फातिमा है, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की दुआ से पैदा हुए और फिर ये हम शबीए अली मुर्तज़ा थे। इनका हुस्न मौला अली के कोया के तस्वीर थी। ये ख़ानदान खूबसूरत ख़ानदान है, लेकिन मौला मुश्किल कुशा के हम शबी थे गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। बड़े हसीन व जमील, बड़े खूबसूरत, और उनकी खूबसूरती को देखकर उनको बनु हाशिम का चांद कहा जाता है। यानी वो चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा रखते थे, बड़े हसीन व जमील थे हज़रत गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए इनका लक़ब है क़मर बनु हाशिम, यानी बनु हाशिम का चांद। मौलाए कायनात बहुत प्यार करते थे। यूं तो मौला अली के 18 बेटे थे। मौलाए कायनात की 9 बीवियों से 18 बेटे अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाए, लेकिन उनमें से सभी प्यारे थे, मगर गाजी अब्बास की तरफ तवज्जो खुसूसी थी। गाजी अब्बास हसीन जमील, और इनके दिल में बड़ा प्यार था हसनैन करीमैन के लिए। और इनकी अम्मी खुद भी बीबी ज़हरा पाक का बड़ा अदब करती थी। नाम फातिमा था, इनका नाम फातिमा था, और इनको बेटे ही बेटे अल्लाह ने दिए। चूँकि बीबी ज़हरा की दुआ थी, अल्लाह ने बेटे ही बेटे दिए, तो फातिमा नाम के बावजूद भी इनका लक़ब हो गया उम्मे बनीन, यानी बेटों की माँ। बेटों की माँ इनका लक़ब हो गया। उम्मे बनीन कहती थी मैं फातिमा के शौहर की बीवी तो हूँ, लेकिन फातिमा को मैं अपनी आका तसव्वुर करती हूँ और अपने आप को उनकी कनीज़ तसव्वुर करती हूँ। और अपने बेटों को वसीयत करती थी कि देखो, तुम्हारा और हसनैन के बाबा अली ज़रूर हैं, लेकिन तुम्हारी माँ कनीज़े फातिमा है और उनकी माँ बिनते पैगंबर फातिमा बिनते मोहम्मद है। इसलिए उनका एहतराम करना ये माँ की तरबियत का नतीजा था कि इमाम हुसैन बैठते थे तो गाजी अब्बास बैठते नहीं थे उस वक्त तक जब तक कि अब्बास को कह न दिया जाए अब्बास बैठ जाओ मेरे भाई। अंदाज़ा करें, खड़े होते थे। हज़रत इमाम आली मकाम और इमाम हसन पाक जब ये मौजूद रहते महफिल में, उस वक्त तक ना बैठते जब तक कि अल्लाह अकबर बैठने को न कहा जाता। हालांकि अली पाक के बेटे थे और ये बड़े बहादुर थे, बड़े दिलेर थे, कद ऊंचा था। मौर्रिखीन ने लिखा है कद इतना ऊंचा था इनका कि ये ऊंट की पीठ पर हाथ रखते थे खड़े होकर के, इतना ऊंचा कद अल्लाह ने दिया था। शाने चौड़े चौड़े और मजबूत जिस्म वाले थे, बड़ी खूबसूरती अल्लाह ने अता की थी। सखावत भी बड़ी थी, शुजाअत भी बड़ी थी, बल्कि इनकी शुजाअत को देखकर इनको सानिए हैदर कर्रार का लक़ब अता किया गया कि ये सानिए हैदर कर्रार हैं, हैदर कर्रार हैं। अल्लाह अकबर। और फिर गाजी अब्बास को ये जो गाजी का लक़ब मिला 12 साल की उम्र में, इसलिए कि आप जानते हैं जो गाजी होता है वो शहीद नहीं होता, और जो शहीद होता है वो गाजी नहीं होता। वजह यह है कि गाजी कहते उसको हैं कि जो जंग से जीत कर वापस आता है, और शहीद कहते उसको हैं कि जो जंग के अंदर अपनी जान कुर्बान कर देता है। जो कुर्बान कर दे, या यूं कह ले उसको, जो किसी की जान ले ले, उसको गाजी कहते हैं। यानी ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि वाक़तन हकीकतन हक पर रहने के बाद अगर जान ले ले, गाजी कहते हैं। जान दे दे, शहीद कहते हैं। इनको गाजी कहने की वजह यह थी कि जिस वक्त एक जंग के मौके पर मौलाए कायनात अपने 18 के 18 बेटों के साथ उस जंग में शहीद हुए, उस जंग में शरीक हुए, आपकी जंग में शिरकत हुई, मौलाए कायनात की शरीक हुए आप, तो उस वक्त सामने जो है वो लाखों का लश्कर था और आपके पास हज़ारों की फ़ौज थी। आपने फ़ौज पे नज़र दौड़ाई सामने और अपनी फ़ौज पर, तो सामने की फ़ौज में से लोग कह रहे थे हमारी तादाद ज़्यादा है। तो आप उस जंग के अंदर अब अपनी ताकत का इजहार करना चाहते थे। तुम में कौन अली का बेटा है जो जा करके उनसे मुकाबला करे, उनसे जा करके मुकाबला करे। तो उस वक्त एक शहजादे खड़े हुए, कभी औन इब्ने अली खड़े हुए, कभी मोहम्मद इब्ने अली खड़े हुए, कभी मोहम्मद अकबर इब्ने अली खड़े हुए।
کبھی حضرت محمد اصغر کھڑے ہوئے، اس طریقے سے ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے، کبھی عبداللہ ابن علی، کبھی عمر ابن علی، کبھی عثمان ابن علی، اس طریقے سے ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے اور کہتے رہے کہ بابا ہم جائیں گے۔ حالانکہ ان سب سے پہلے جو کھڑے ہوئے، پہلی بات میں وہ امام حسن تھے۔ امام حسن پہلے کھڑے ہوئے کہنے لگے بابا میں جاتا ہوں، بڑے بہادر تھے، بڑے شجاع تھے۔ مولا علی نے مسکرا کر کہا بیٹا میری بات غور سے نہیں سنی۔ کہا بابا کیا؟ کہا میں نے کہا علی کا کون بیٹا جائے گا لڑنے کے لیے؟ امام حسن نے کہا تو میں جاؤں گا۔ فرمایا بیٹا ابناءنا قرآن کہہ کر فیصلہ کر چکا کہ تم نبی کے بیٹے ہو، علی کی صلب سے پیدا ہوئے ہو لیکن نبی کے بیٹے ہو، میں چاہتا ہوں علی کا بیٹا جائے۔ علی کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی کا بیٹا قرار دیا قرآن نے، تو میں چاہتا ہوں علی کا بیٹا کوئی جائے۔ ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے اور کسی نے کہا اتنے ٹائم میں اتنا لشکر یہ غازی عباس کی عمر، ابھی غازی نہیں کہلائے تھے، مولا عباس کی عمر ابھی 12 سال کی تھی۔ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بابا میں جاؤں گا، اور کہا کہ بیٹا کتنے ٹائم میں اس کو ختم کرو گے اس لشکر کو؟ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ بابا میں جا کر پلٹوں اور دیر اتنی ہو جتنی آپ کی پلک جھپکے، یہ لشکر ختم ہوگا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ میں اس کو دیکھ لوں تو بھی یہ ختم ہو جائے، میں اس کی ہلاکت کے لیے بول دوں تو بھی ختم ہو جائے۔ اب یہاں پر کبھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے سے بھی لشکر ختم ہو سکتا ہے، زبان سے بھی لشکر بولنے سے بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی لشکر ختم ہوتے تو پھر جنگیں کیوں ہوئی؟ لیکن وہاں چونکہ خود اعتمادی بول رہی تھی، اور اگر اس کو حدیث سے کوٹ کرنا چاہے تو یوں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کی ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جب قم بإذن اللہ کہہ کر ان کا خادم اور ان کی اولاد مردوں کو جلا دے اور مار کہنے کے بعد چاہے وہ زندوں کو مار ڈالے، جب عبد القادر جیلانی کی یہ شان ہے ان کی اولادوں میں، تو پھر غازی عباس کی شان تو اس سے بہت بڑی ہے۔ غازی عباس کی شان تو بہت بڑی ہے۔ تو یاد رکھیں ولی اگر قہر کی نظر سے دیکھ لے تو لشکر مر بھی سکتا ہے، لیکن بہرحال حضرت مولا کائنات نے کہا تو پھر ایک کام کر، اب جب تو جاتا ہی ہے اس شان سے تو تجھے سجانے کا کام میں کروں گا۔ امامہ باندھا، تلوار دی، 12 سال کی عمر تھی اور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک چاند دوسرے چاند کو سجا رہا ہو، سبحان اللہ سبحان یا اللہ یوں لگتا تھا کہ جیسے آئینے میں علی اب جنگ کی تیاری خود کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اور اگر یہ لکھی ہوئی بات نہیں ہے جو اب کہنے جا رہا ہوں، اگر محض چشم تصور سے میں دیکھوں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے علی اپنے بچپنے میں کسی جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ مشابہت اتنی تھی، حسن میں اس قدر مشابہت تھی، تصویر علی تھے۔ اللہ اکبر! ہمارے تصورات اور ذوق کچھ اور ہی بات کرتے ہیں، لیکن بات اتنی کرتا ہوں جب سجا کر، سنوار کر، امامہ باندھ کر، تلوار دے کر اور پھر ڈھال دے کر، پٹکا باندھ کر جب گھوڑے پر بٹھایا اور پھر عباس 12 سال کے لاکھوں کے لشکر کی طرف، ہزاروں کے لشکر سے لاکھوں کے لشکر کی طرف جانے لگے کہ عباس کی شان سے جا رہے ہیں، ایسے میں مولا علی کو خیال آیا میرا لال کیسے سج کر جا رہا ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو آواز دی میرے غازی واپس آ تاکہ تجھ پر سورہ ناس پڑھ کے دم کروں کہ کسی کی نظر نہ لگے۔ علی کا کہنا تھا غازی واپس آ، یہی غازی مولا عباس کی پہچان بن گئی۔
اس لیے شہید ہونے کے بعد بھی دنیا ان کو غازی عباس کہہ کر پکارتی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ قافلہ حسین کے علم بردار تھے، علم کربلا کا آخری تک ان کے ہاتھ میں رہا، اور اس علم کی کیسی لاج رکھی، آئندہ کی گفتگو کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ لیکن اس وفا کے ساتھ زندگی گزاری کہ امام حسین کو پوری زندگی کبھی بھیا نہیں کہا، بھائی نہیں۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ جب بھی کہتے آقا حسین کہتے، جب بھی کہتے آقا حسین کہتے، امام کہتے ہیں کہ بھائی ہو، بھائی کیوں نہیں کہتے؟ تو کہتے ہیں کہ میری ماں آپ کی امی کی خادمہ ہے اور آپ کی ماں بنت پیمبر ہے، فاطمۃ الزہرا۔ یہ تعظیم تھی، یہ ادب تھا۔ آپ کو باب الحوائج کہا جاتا، حضرت عباس علمدار کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی چوکھٹ پر مرادیں پوری ہوتی ہے، تمنائیں پوری ہوتی ہے، آرزویں پوری ہوتی ہے۔ اور بھی مورخین نے لکھا ہے کہ بڑا ادب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا، اسی خاندان سے تھے، لیکن جو اولاد فاطمۃ الزہرا تھے ان لوگوں کا بڑا احترام تھا۔ بعض مورخین نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے، پتہ نہیں مورخ نے کہاں تک انصاف کیا ہے، کہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جس وقت غازی عباس حضرت علی اکبر کے ساتھ کبھی چلتے تو قد بہت اونچا تھا ان کا، تو وہ اپنے آپ کو جھکا لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو جھکا لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا علی اکبر کے ساتھ چلتے ہو تو اپنے آپ کو جھکا کیوں لیتے ہو؟ کہتے ہیں تصویر مصطفیٰ ہے، فاطمہ کا پوتا ہے، میرا سایہ علی اکبر پہ نہ پڑ جائے اور بے ادبی کے قریب معاملہ نہ ہو جائے، اس لیے اپنے آپ کو جھکا لیا کرتا ہوں۔ علی پاک کی اولاد ہو کر بھی احترام یہ تھا آل فاطمۃ الزہرا کا۔